پروین شاکر کی مردہ انگلیاں، مستنصر حسین تارڑ۔ پروین شاکر سے میری دوستی یا قربت نہ تھی۔ کبھی کسی ادبی محفل یا دعوت میں آمنا سامنا ہو جاتا تھا تو وہ ماتھے پر ہاتھ رکھ کر سلام میں پہل کرتی۔ کیا لکھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، اور کبھی کبھار ادب کے حوالے سے کوئی ایک آدھ خط۔ خوشبو سے اس کی شہرت کا آغاز ہوا، جسے التحریر کے خالد سیف اللہ نے احمد ندیم قاسمی کے کہنے پر شائع کیا، اور یہ ایک عجیب اتفاق تھا کہ اس اشاعتی ادارے نے اپنے آغاز میں جتنی بھی کتابیں نئی یا پرانی شائع کیں وہ سب بے حد مقبول ہوئیں۔ میرزا ادب کے صحرا نورد کے خطوط، ممتاز مفتی کی لبیک، میرے 2 سفر نامے، نکلے تیری تلاش میں، اور اندلس میں اجنبی، اور پروین شاکر کی خوشبو۔ اسلام آباد کے قبرستان میں پروین کو رخصت کرنے والے بہت کم لوگ تھے۔ اس کی عزیز داری کراچی میں تھی اور وہاں سے یہاں آج ہی کے دن پہنچنا مشکل تھا۔ کچھ ادیب تھے اور اس کے محکمے کے کچھ لوگ۔ آخری لمحوں میں اس کے ایک بھائی بھی پہنچ گئے، لیکن اس سے پیشتر یہی مسئلہ درپیش تھا کہ اسے لحد میں کون اتارے گا، کیونکہ کوئی نام محرم ایسا نہیں کر سکتا۔ ہم 4-5 لوگ قبر کی مٹی کے ڈھیر پر کھڑے تھے اور میرے برابر میں افتخار عارف اپنے آپ کو بمشکل سنبھالتے تھے۔ جنازہ تو ہو چکا تھا جو اہل تشیع کے عقیدے کی نمائندگی کرتا تھا۔ ہم نے کچھ دیر انتظار کیا اور اس الجھن کا شکار رہے۔ کہا کہ اگر ان کا کوئی نزدیکی عزیز پر وقت نہ پہنچا تو پروین کو لحد میں کیسے اتارا جائے گا؟ مجھے مکمل تفصیل تو یاد نہیں رہی کہ اس کے بھائی کب پہنچے، لیکن یہ یاد ہے کہ کسی نے سفید کفن میں لپٹی پروین شاکر کو افتخار عارف کے بڑھے ہوئے ہاتھوں میں دے دیا۔ افتخار اسے تھامے ہوئے قبر میں اترنے کو تھے کہ یکدم ان کا رنگ زرد پڑ گیا، ہاتھ لرزنے لگے، شاید انہیں انجائنا کا درد شروع ہو گیا تھا۔ انہوں نے یکدم مجھ سے کہا، تارڑ، پروین کو سنبھال لو۔ میں نے بازو وا کیے اور پروین کے جستے خاکی کو تھام لیا، اور تب میں نے زندگی کے ایک ناقابل بیان تجربے سے دوچار ہوا، جس کے بارے میں اب بھی سوچتا ہوں تو سناٹے میں آ جاتا ہوں۔ پروین دھان پان سی لڑکی تھی۔ موت کے باوجود وہ بہت بھاری نہ تھی۔ میں جان بوجھ کر اس جانب نہ دیکھتا تھا جدھر اس کا چہرہ کفن میں بندھا ہوا تھا، اور پھر میں نے محسوس کیا کہ میری دائیں ہاتھ کی انگلیاں کفن میں روپوش پروین کی مردہ انگلیوں پر ہیں، انہیں چھو رہی ہیں، انہیں تھام رکھا ہے۔ میں ان کی بناوٹ محسوس کر رہا تھا، اور اس لمحے مجھے خیال آیا کہ یہ پروین کا لکھنے والا ہاتھ ہے۔ انہی انگلیوں سے اس نے وہ سب شعر لکھے جو ایک زمانے کے دل پسند ہوئے، ایک داستاں ہوئے۔ اور پھر مجھے وہ شعر یاد آیا جو ایک خاتون نے لکھ کر مجھے رسوا کیا اور شرمندہ کر دیا تھا۔ وہ شعر بھی تو انہی انگلیوں نے لکھا تھا، اور آج میں انہیں بے جان حالت میں اپنی انگلیوں سے تھامے ہوئے ہوں۔ وہ لمحہ، وہ کیفیت آج تک میرے بدن پر ثبت ہے۔ میں آج بھی پروین کی انگلیوں کی موت کو محسوس کرتا ہوں۔ اس دوران پروین کے بھائی کراچی سے آ چکے تھے۔ مجھ سے لحد میں اترا نہ جاتا تھا۔ کسی اور شخص نے میری مدد کی اور ہم نے اس کے مردہ بدن کو قبر میں کھڑے اس کے بھائی یا عزیز کے سپرد کر دیا۔ یہ عجیب بات ہے کہ زندگی میں ہم ایک دوسرے کو زیادہ نہ جانتے تھے۔ یہ موت تھی جو مجھے اس کے قریب لے آئی۔ میں آج بھی کہیں پروین شاکر کا نام دیکھتا ہوں تو اس کی موت کی کیفیت مجھ پر طاری ہونے لگتی ہے۔ پروین کی جواں سال موت نے پوری ادبی دنیا کو رنجیدہ کر دیا۔ لوگ اس کے شعر پڑھتے، اس کے لیے روتے رہے، اور ان میں پروین قادر
آغا بھی تھیں، ان کی سب سے عزیز دوست۔ ایک گوڑی سہیلی جنہوں نے پروین کے ایک اور دوست مظہر الاسلام کے تعاون سے پروین شاکر ٹرسٹ قائم کیا، جس کے زیر انتظام ہر برس پروین اور اس کی شاعری کے چرچے ہوتے۔ شاعری کی نئی کتابوں پر ایوارڈ دیے جاتے، گلوکار اور شاعروں سے نذرانہ عقیدت پیش کرتے۔ افسوس کہ میں ان میں سے کسی محفل میں شریک نہ ہو سکا، کیونکہ میں شاعر نہ تھا، اور پروین قادر آغا اور مظہر الاسلام نے فیصلہ کیا کہ اس برس پروین شاکر اردو لٹریچر فیسٹیول کا انعقاد کیا جائے۔ مجھے اور مسعود اشر کو فکشن کی نمائندگی کرنے کے لیے بلاوا آ گیا۔ میں کیسے نہ جاتا؟ پروین کی مردہ انگلیاں مجھے بلاتی تھیں۔ مستنصر حسین، تارڑ۔ اگر آپ کو ہماری کاوش پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل بک شیلف آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔